وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان علاقائی امن کے لیے امریکہ ایران جنگ کے مستقل خاتمے کا خواہش مند ہے۔ شہباز شریف نے آبنائے ہرمز میں پروجیکٹ فریم کو روکنے پر امریکی صدر کا شکریہ ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس میں مختلف کفایت شعاری اقدامات کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر دفاع نے خبردار کیا ہے کہ دشمن کی جانب سے مستقبل میں کسی بھی جارحیت کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ پاک بحریہ کے سربراہ نے سمندری حدود میں روایتی اور غیر روایتی چیلنجز کے خلاف ہمیشہ جنگی تیاری برقرار رکھنے پر زور دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے دستیاب وسائل کے مؤثر استعمال کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے وزارت دفاع کے اشتراک سے 2022 سیلاب کی وجہ سے 4 سال بند رہنے کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان ایئرپورٹ پر پروازوں کو بحال کر دیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر بھارتی فوج نے گزشتہ ماہ کے دوران جھوٹے اور جعلی مقدمات میں خواتین سمیت 500 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کیا ہے۔ چین نے آبنائے ہرمز کو فوری طور پر دوبارہ کھولنے پر زور دیا ہے۔ کراچی میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچز کی سیریز کے دوسرے میچ میں زمبابوے کی خواتین کرکٹ ٹیم کی طرف سے دیے گئے 344 رنز کے ہدف کے جواب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری ہے۔ پنجاب کے ناگہانی آفات سے نمٹنے کے ادارے نے صوبے بھر میں کل سے پیر تک گرمی کی لہر کا انتباہ جاری کیا ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ آپ جان چکے ہیں، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کے جانیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان علاقائی امن کے لیے امریکہ ایران جنگ کے مستقل خاتمے کا خواہش مند ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں 6ٹی بین الاقوامی پیغام اسلام کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ان سے دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کی راہ ہموار ہوگی۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ مزید انسانی جانوں کے ضیاع کے بغیر مذاکرات کے ذریعے خطے میں جلد پائیدار امن قائم ہوگا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے کردار کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا کہ تاریخ میں پاکستان کی کوششوں کو ہمیشہ سنہرے الفاظ میں یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی اور مذاکرات کے لیے چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کاوشوں کی تعریف کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان نے موجودہ علاقائی تناظر میں متوازن اور اصولی موقف اختیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب نے اپنے دو طرفہ تعلقات میں نئے باب کا بھی آغاز کیا ہے اور حرمین شریفین کا تحفظ، دفاع اور سلامتی ہمیں ہماری زندگیوں سے زیادہ عزیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان فلسطین اور جموں و کشمیر کے بارے میں اپنے اصولی موقف پر کاربند ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جرأت مندانہ قیادت اور آبنائے ہرمز میں پروجیکٹ فریڈم کو روکنے کے بارے میں بروقت اعلان پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اپنے ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ پاکستان اور دیگر برادر ممالک بالخصوص سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے کی گئی درخواست پر صدر ٹرمپ کا جذبہ خیر سگالی اس حساس دور میں علاقائی امن، استحکام اور مفاہمت کو آگے بڑھانے میں نہایت معاون ثابت ہوگا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان زیادہ سے زیادہ صبر و تحمل اور مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے پرامن حل کو فروغ دینے کی کاوشوں کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں وزیر مواصلات نے وزیر اعظم کو وزارت کے تحت جاری عوامی سہولت کے منصوبوں اور ترقیاتی کاموں پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی۔ بچت اور اضافی کفایت شعاری اقدامات کی نگرانی اور عمل درآمد کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس میں مختلف کفایت شعاری اقدامات کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ تیل کی بین الاقوامی قیمتیں بدستور بہت زیادہ ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ کفایت شعاری اقدامات پر حقیقی معنوں میں عمل درآمد حکومت سمیت سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے عزم پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں 6ٹی بین الاقوامی پیغام اسلام کانفرنس کی دوسری نشست سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے خطے
اور دیگر ممالک میں کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کے لیے پائیدار سفارتی روابط کو اجاگر کیا۔ اسحاق ڈار نے جموں و کشمیر اور فلسطین پر پاکستان کے اصولی موقف کا اعادہ کیا۔ انہوں نے امت مسلمہ کے درمیان اتحاد، اسلامی تعاون تنظیم کے مرکزی کردار اور امہ کی فلاح کے لیے اجتماعی اقدامات کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے عالمی سطح پر اسلام کے خلاف نفرت کی روک تھام اور بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینے میں پاکستان کے قائدانہ کردار کو بھی اجاگر کیا۔ نائب وزیر اعظم نے مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر پاکستان کے غیر متزلزل عزم اور قوم کے جذبے کو خراج تحسین پیش کیا۔ بعد میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر سردار محمد یوسف نے امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مکالمے، تعاون اور علم کے تبادلے کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم ممالک کے ساتھ علماء کرام کی مشترکہ تربیتی اجلاسوں کے انعقاد اور مشترکہ بیانی اور اتحاد کو فروغ دینے کی غرض سے مسلم کمیونٹی کے اندر مکالمے کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن تعاون کو تیار ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ مارکہ حق سے واضح ہوا کہ آئندہ کسی بھی مہم جوئی یا جارحیت کا جواب پہلے سے کہیں زیادہ شدید اور فیصلہ کن ہوگا۔ انہوں نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ ہماری بری، بحری اور فضائی افواج کی جوابی صلاحیت دشمن کے تصور سے بھی زیادہ تیز اور مربوط ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم اپنی مسلح افواج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ مارکہ حق ہمارے لیے صرف ایک یادگار واقعہ ہی نہیں بلکہ یہ ایک لکیر ہے جو ہم نے ہمیشہ کے لیے کھینچ دی ہے۔ ہم اس وقت بھی تصادم نہیں چاہتے تھے اور آج بھی ہماری خواہش یہی ہے تاہم کوئی ابہام نہ رہے۔ پاکستان صرف جواب نہیں دیتا بلکہ وہ نتائج کی صحیح سمت کا تعین بھی کرتا ہے۔ ہمارے خلاف کی جانے والی کوئی بھی مہم جوئی محدود نہیں رہے گی۔ یہ بات ہم طے کریں گے کہ یہ کیسے شروع ہوگی، کیا رخ اختیار کرے گی اور کس انجام کو پہنچے گی۔ اگر کسی نے غلط فہمی کی بنا پر یہ سمجھا کہ پاکستان پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، اسے تنہا یا دبایا جا سکتا ہے، تو مارکہ حق اس غلط تاثر کو ہمیشہ کے لیے دفن کر چکا ہے۔ پاکستانی قوم، ریاست اور مسلح افواج ایک سمت پر گامزن ہیں۔ ہماری مسلح افواج جدید تقاضوں سے ہمکنار ہیں اور مستقبل کے کسی بھی ممکنہ تنازع کو مؤثر طور پر نپٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے بحری شعبے میں روایتی اور غیر روایتی خطرات کے خلاف مستقل جنگی تیاریوں کو برقرار رکھنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں پاک بحریہ کی کمانڈ اینڈ سٹاف کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی جو آج ختم ہو گئی۔ نوید اشرف نے پاک بحریہ کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کے حصول پر زور دیا۔ امیر البحر نے امن، استحکام اور علاقائی بحری تحفظ یقینی بنانے میں پاک بحریہ کے کلیدی کردار کو اجاگر کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت ماحول دوست منصوبوں کے لیے فنڈز کی فراہمی کے مختلف ذرائع پر غور کر رہی ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں بین الاقوامی کانفرنس برتھ پاکستان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت $25 کروڑ مالیت کے پانڈا بانڈ کے اجرا پر کام کر رہی ہے جو گرین بانڈ ہے۔ انہوں نے موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے دستیاب وسائل مؤثر طور پر بروئے کار لانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور امریکہ نے متوازن اور باہمی طور پر مفید تجارتی تعلقات آگے بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے وزیر تجارت جام کمال خان اور نائب امریکی تجارتی نمائندے ریک سویٹزر کے درمیان آج ایک ورچوئل ملاقات کے دوران طے پایا۔ انہوں نے دو طرفہ تجارتی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا اور دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کی نئی راہیں تلاش کیں۔ ریک سویٹزر نے علاقائی استحکام کو فروغ دینے میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا اور حالیہ علاقائی پیش رفت کے دوران مذاکرات میں سہولت فراہم کرنے کی کوششوں کا اعتراف کیا۔ جام کمال خان نے اس موقع پر ذمہ دارانہ عالمی روابط اور ثالثی کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ایک باہمی اور مستقبل کے حوالے سے مفید تجارتی لاہ عمل پائیدار اقتصادی روابط میں معاون ثابت ہوگا۔ عالمی بینک نے پائیدار روابط، اسٹریٹجک فائنانسنگ اور تکنیکی مہارت کے ذریعے طویل مدتی ترقیاتی اہداف کے حصول میں پاکستان کو تعاون فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار اقتصادی امور کے وفاقی وزیر احد خان چیمہ اور عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کے درمیان آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کیا گیا۔
عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے یقین ظاہر کیا کہ پاکستان میں مضبوط سرمایہ کاری، پیداواری صلاحیت میں اضافے اور جامع ترقی کی وسیع گنجائش موجود ہے۔ ملاقات میں کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے اہم نتائج پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ ملک کی ترقی اور دفاع کے لیے قومی اتحاد اور معاشی استحکام ناگزیر ہے۔ انہوں نے آج ناروال میں انٹرنیشنل پیس ڈائیلاگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے مضبوط دفاع کو برقرار رکھنے کے لیے مضبوط معیشت ضروری ہے۔ انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ترقی کے لیے مل کر کام کریں۔ وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے آج اسلام آباد میں شاہ سلیمان ہسپتال منصوبے کی جگہ کا دورہ کیا۔ انہیں اس اقدام پر پیش رفت اور اس کے اہم پہلوؤں سے آگاہ کیا گیا۔ وفاقی وزیر صحت نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اعلان کیا کہ شاہ سلمان ہسپتال کی تعمیر جو گزشتہ 9 سال سے التوا کا شکار تھی اب شروع ہونے والی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ یہ ہسپتال سعودی عرب کی فراخ دلانہ مالی معاونت سے قائم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ شفافیت اور معیار یقینی بنانے کے لیے بین الاقوامی مسابقتی بولی کے عمل کے ذریعے مکمل کیا جائے گا۔ صدر آصف علی زرداری نے سینٹ کا اجلاس کل اور قومی اسمبلی کا اجلاس پیر کو طلب کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ صوبے میں ترقی کا نیا دور جاری ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں پنجاب اسمبلی کے ارکان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 3000 سے زائد مراکز صحت کو جلد کلینکس میں اپ گریڈ کیا گیا ہے، جس سے صحت کی معیاری سہولتوں تک رسائی میں بہتری آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبے کا پہلا پبلک سیکٹر کینسر ہسپتال اور نواز شریف میڈیکل سٹی جلد مکمل ہو جائے گا۔ فالج کے مریضوں کی فوری دیکھ بھال کے لیے تمام اضلاع میں اسٹروک مینجمنٹ سینٹر قائم کیے جا رہے ہیں۔ ہاؤسنگ اقدامات پر روشنی ڈالتے ہوئے مریم نواز شریف نے کہا کہ اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے تحت تقریباً 1,25,000 مکانات تیزی سے تکمیل کی جانب گامزن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اپنا کھیت اپنا روزگار منصوبہ شروع کیا، جس کا مقصد بے روزگار اور بے زمین کسانوں کی مدد کرنا ہے۔ پنجاب حکومت نے اپنی کفایت شعاری مہم سے متعلق پابندیوں میں جزوی طور پر نرمی کی ہے۔ کھیلوں کے مقامات، آئی ٹی کمپنیوں اور کال سینٹرز کو شام کے 8 بجے بند ہونے کی لازمی اوقات سے مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کا مقصد صحت مند تفریحی سرگرمیوں کو سہولت فراہم کرنا، جبکہ اہم اقتصادی شعبوں کی مدد کرنا اور کاروباری سرگرمیوں کے تسلسل کو یقینی بنانا ہے۔ سندھ حکومت نے 14 ارب روپے کی ارلی چائلڈ ہوڈ ڈیولپمنٹ منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ اس منصوبے کی منظوری آج کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ سوشل پروٹیکشن اتھارٹی بورڈ کے تیسرے اجلاس میں دی گئی۔ اجلاس میں 8,85,000 بچوں اور دیہی خواتین کے لیے نئی نقد امداد کی منظوری بھی دی گئی۔ حکومت نے کنچر جھیل پر 500 میگا واٹ کا تیرتا ہوا شمسی توانائی کا منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا مقصد ملک کی بڑھتی ہوئی توانائی ضروریات کو پورا کرنے کے علاوہ درآمد شدہ ایندھن پر انحصار کم کرنے کے لیے ماحول دوست اور قابل تجدید توانائی کی پیداوار بڑھانا ہے۔ یہ اقدام پاکستان کے 2030 کے زہریلی گیسوں کے اخراج میں کمی کے اہداف سے ہم آہنگ ہے۔ یہ منصوبہ انجینئرنگ، پروکیورمنٹ اور کنسٹرکشن ماڈل کے تحت عمل میں لایا جائے گا، جو مسابقتی بولی کے ذریعے منتخب کیا گیا ہے۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے وزارت دفاع کے تعاون سے ڈیرہ اسماعیل خان ایئرپورٹ آپریشنز بحال کر دیے ہیں، جو 2022 کے سیلاب کی وجہ سے 4 سال سے بند تھے۔ ایئرپورٹ حکام نے ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کے نمائندے عامر سعید کو بتایا کہ ہوائی اڈے پر آزمائشی پروازیں جاری ہیں، جبکہ معمول کی پروازیں بھی جلد شروع ہو جائیں گی۔ بلوچستان حکومت نے 2000 سے زائد نئے کمیونٹی اسکول قائم کیے ہیں، جن میں 1,36,000 سے زائد اسکول نہ جانے والے بچے داخل ہو رہے ہیں۔ یہ بات آج کوئٹہ میں چیف سیکرٹری بلوچستان شکیل قادر خان کے زیر صدارت اجلاس میں بتائی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ حکومت نے پینے کے صاف پانی کی فراہمی یقینی بناتے ہوئے 900 یونین کونسلز میں 1200 سے زائد فلٹریشن پلانٹس لگانے کے منصوبوں پر کام تیز کر دیا ہے۔ حکومت نے بلوچستان کے تقریباً 3,800 دور دراز علاقوں تک ڈیجیٹل روابط بڑھانے کے لیے وسیع کوششیں کی ہیں اور صوبے میں اب تک رسائی کے 31 منصوبے شروع کیے گئے ہیں۔ اس اقدام سے 42,70,000 افراد کو موبائل براڈ بینڈ خدمات فراہم ہوں گی، جو پاکستان کے سب سے کم ترقی یافتہ علاقوں میں ڈیجیٹل شمولیت کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ یہ توسیع ملک گیر ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو بڑھانے اور شہری اور دیہی آبادی کے درمیان رابطوں کے فرق کو کم کرنے کے لیے پاکستان کی وسیع حکمت عملی کے
مطابق ہے۔ گلگت بلتستان کے چیف الیکشن کمشنر راجہ شہباز خان نے خطے میں عام انتخابات کے دوران انتخابی مہم کو ماحول دوست بنانے کے لیے سرکاری املاک پر وال چاکنگ اور اشتہارات لگانے پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کو انتخابی مہم میں قانونی ذرائع استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، بصورت دیگر خلاف ورزی کی صورت میں سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ گزشتہ سال مئی میں بھارت کے خلاف مارکہ حق میں پاکستان کی تاریخی فتح کا جشن منانے کے لیے آزاد جموں کشمیر میں 10 روزہ تقریبات جاری ہیں۔ اس سلسلے میں آج کی تقریبات کی تفصیل ہمارے مظفر آباد کے نمائندے خواجہ ممتاز احمد سے۔ آزاد جموں کشمیر کی حکومت بنیان مرصوص کا 1 سال مکمل ہونے پر 1 سے 10 مئی تک افواج پاکستان کے ساتھ 10 روزہ یکجہتی کا جشن منا رہی ہے۔ آج آزاد کشمیر بھر میں اضلاع اور تحصیل کی سطح پر تقاریب ہوئی، جن میں مسلح افواج کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ یونیورسٹی آف آزاد جموں کشمیر مظفر آباد نے آج آپریشن بنیان مرصوص کی سالگرہ ایک پرجوش تقریب کے ساتھ منائی۔ تقریب میں طلباء کی جانب سے حب الوطنی پر مبنی قومی ترانے پیش کیے گئے۔ طلباء اور فیکلٹی ممبران نے ایک ریلی نکالی جس میں مسلح افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ملکی سالمیت اور امن کے لیے بھرپور عزم کا احاطہ کیا گیا۔ ریاستی دارالحکومت مظفر آباد میں یوم تشکر کی مرکزی تقریب آج رات نورل اسٹیڈیم میں ہوگی، جس میں پاکستان اور آزاد کشمیر کے نامور گلوکار، اعلیٰ حکومتی شخصیات اور عسکری حکام شرکت کریں گے۔ مارکہ حق کی فتح کے سلسلہ میں پورے شہر کو بینرز، تصاویر اور جھنڈیوں سے سجایا گیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بی جے پی کے زیر قیادت بھارتی فورسز نے گزشتہ ماہ کے دوران خواتین سمیت 500 سے زائد کشمیریوں کو جھوٹے اور من گھڑت مقدمات میں گرفتار کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی حکومت خواتین سمیت بے گناہ لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے اور مختلف بہانوں سے کشمیریوں کی املاک کو ضبط اور مسمار کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب سردار مسعود خان نے کہا ہے کہ گزشتہ سال بھارتی جارحیت کے دوران پاکستان کا منہ توڑ جواب ملکی تاریخ کا ایک درخشاں باب ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی جارحیت کا درست، متناسب اور فیصلہ کن جواب دینے پر پاکستان کی مسلح افواج کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ امریکہ نے اپنے ہرمز میں آزادانہ جہاز رانی یقینی بنانے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مجوزہ قرارداد کا مسودہ پیش کیا ہے۔ امریکہ کے خلیجی اتحادیوں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور قطر کی جانب سے پیش کردہ قرارداد میں ایران سے حملے روکنے اور بارودی سرنگوں ٹول ٹیکس کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ چین نے آبنائے ہرمز کو فوری طور پر کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ بات چین کے وزیر خارجہ وانگ لی نے بیجنگ میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ چینی وزیر خارجہ نے عباس عراقچی کو بتایا کہ ان کا ملک کشیدگی کم کرنے میں مدد کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ امریکہ ایران جنگ شروع ہونے کے بعد چین کے اپنے پہلے دورے پر ہیں۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی اگلے ہفتے چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انسانی امداد کے لیے غزہ جانے والے بحری بیڑے سے اٹھائے گئے 2 کارکنوں کو فوری اور غیر مشروط طور پر رہا کرے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کے ترجمان نے ایک بیان میں اسرائیل پر زور دیا کہ وہ غزہ کی ناکہ بندی ختم کرے اور علاقے میں انسانی امداد کے داخلے کی اجازت دے۔ گزشتہ ماہ امریکی ثالثی میں کی گئی جنگ بندی کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے لبنان پر اسرائیلی حملوں میں آج مزید 6 افراد جاں بحق اور بہت سے زخمی ہو گئے۔ رواں 10 مارچ سے لبنان پر اسرائیلی حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 2680 سے زیادہ لبنانی شہید ہو چکے ہیں۔ اسپین نے یورپی کمیشن سے کہا ہے کہ وہ غزہ میں اسرائیل کے غیر قانونی اقدامات کی تحقیقات کے لیے بین الاقوامی فوجداری عدالت پر امریکی پابندیوں کو روکے۔ ہسپانوی وزیر اعظم نے ایکس پر ایک پوسٹ میں غزہ میں نسل کشی کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی فوجداری عدالت اور اقوام متحدہ کی آزادی کے تحفظ کے لیے یورپی کمیشن کے ذریعے انسداد جبر کے ادارے کو فعال کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین اس ظلم و ستم کے سامنے تماشائی نہیں بن سکتی اور اسے اس سلسلے میں کارروائی کرنی چاہیے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔
कराची में 3 मैचों की सीरीज के दूसरे एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैच में जिम्बाब्वे की खवातीन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ 344 रन जीत के हतफ के ताकुब में अब से थोड़ी देर पहले तक 11.3 ओवर में 41 रन बना लिए हैं और उसके 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। पाकिस्तान की खवातीन टीम ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 343 रन बनाए थे। इससे कबल पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया था। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 से बरतरी हासिल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। खिलाड़ियों ने कोचिंग स्टाफ की निगरानी में फील्डिंग और फिटनेस मशकों के साथ साथ बैटिंग और बॉलिंग के लिए सख्त नेट सेशंस में प्रैक्टिस की। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत 2 मैचों की टेस्ट सीरीज बांग्लादेश में खेली जा रही है। पहला टेस्ट जुमे को मीरपुर में शुरू होगा, जबकि दूसरा मैच रामामा की 16 तारीख से सलहट में होगा। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने निचली सतह पर खेलों के फरोग के लिए सूबे भर में 16 मुफ्त स्पोर्ट्स एकेडमीज के कयाम का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान के मुताबिक ये अकेडमियां बगैर किसी रजिस्ट्रेशन या ट्यूशन फीस के लड़कों और लड़कियों के लिए होंगी। डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स पंजाब मोहम्मद तारिक कुरैशी ने कोचेस को मुल्क में खेलों की तरक्की में तारीखी इकदाम करार देते हुए भरपूर तैयारी की हिदायत की। अकेडमियां पंजाब के तमाम डिवीजनों और अजला में कायम की जाएंगी, जहां बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, तैराकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, तीरंदाजी, वुशो, कराटे, ताइक्वांडो, स्क्वाश और क्रिकेट की तरबियत दी जाएगी। पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम जापान में आइंदा अंडर 18 एशिया कप टूर्नामेंट के लिए तरबियती कैंप में मसरूफ है। नसीर बुंदा हॉकी स्टेडियम इस्लामाबाद में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम कैंप की निगरानी हेड कोच ओलंपियन कमर इब्राहिम कर रहे हैं। अंडर 18 एशिया कप रामामा की 29 तारीख से अगले माह की 6 तारीख तक जापान में खेला जाएगा। पाकिस्तान को पूल बी में रखा गया है, जो अपना पहला मैच रामामा की 30 तारीख को चीन के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान 31 तारीख को मलेशिया और अगले माह की 3 तारीख को बांग्लादेश के खिलाफ अपना मैच खेलेगा। और पाकिस्तान की स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए मैक्सिको पहुंच गई है। 15 तारीख तक मैक्सिको सिटी में यह वर्ल्ड कप हो रहा है, जिसमें 30 से ज्यादा ममालिक की टीमें शिरकत करेंगी। उधर फीफा वर्ल्ड कप आइंदा माह की 11 तारीख से शुरू होगा, जिसकी मुश्तरका मेजबानी अमरीका, कनाडा और मैक्सिको कर रहे हैं। इफ्तिताही मैच मैक्सिको सिटी में खेला जाएगा, जबकि ग्रैंड फाइनल 19 जुलाई को न्यू जर्सी अमरीका में शेड्यूल है। टूर्नामेंट में 48 टीमें और 104 मैचेस होंगे। ये थी खेलों की खबरें और पेश खिदमत हैं तिजारती खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 6,962 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 1,71,704 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 1202 मिलियन से ज्यादा हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 453 मिलियन से ज्यादा हिस्सेस का लेन देन हुआ था। आज मजमूई तौर पर 479 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ, जिसमें से 395 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इजाफा, 67 में कमी, जबकि 27 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। PIA होल्डिंग कंपनी के हिस्सेस की कीमतों में सबसे ज्यादा 296 रुपए का इजाफा हुआ। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 278 रुपए 65 पैसे, कीमत फरोख्त 279 रुपए 15 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग कीमत खरीद 377 रुपए 97 पैसे और कीमत फरोख्त 378 रुपए 65 पैसे। यूरो कीमत खरीद 326 रुपए 52 पैसे और 327 रुपए 10 पैसे। सऊदी रियाल कीमत खरीद 74 रुपए 29 पैसे, कीमत फरोख्त 74 रुपए 42 पैसे। UAE दिरहम कीमत खरीद 75 रुपए 87 पैसे और 76 रुपए 1 पैसे। जापानी येन 1 रुपए 77 पैसे और 1 रुपए 77 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 4,19,206 रुपए रही। ये तो थी तिजारती खबरें और अब चलते हैं फन की दुनिया में। मारूफ लोक मौसीकार और गुलकार फैज मोहम्मद बलूच की 46वीं बरसी आज मनाई गई। उनके हालात जिंदगी के बारे में रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे सज्जाद परवेज की रिपोर्ट। फैज मोहम्मद बलूच सन 1900 में पैदा हुए थे। बचपन ही से उन्हें लोक गायकी का शौक था। अपने इस शौक को जिला बख्शने के लिए उन्होंने गायकी के साथ साथ सारंदा और सारंगी बजाने की तरबियत भी हासिल की। फैज मोहम्मद बलूच को जुल्फकार अली बुखारी ने रेडियो पाकिस्तान से मुतारिफ करवाया और फिर टेलीविजन आने के बाद वो टेलीविजन के भी मकबूल फनकारों में शुमार हुए। वो गुलकार और मौसीकार होने के साथ साथ एक खूबसूरत शायर भी थे और अपनी गायकी के खूबसूरत अंदाज की वजह से मुल्क भर में पसंद किए जाते थे। हुकूमत पाकिस्तान ने
23 मार्च सन 1989 को उनकी खिदमात के एतराफ के तौर पर उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और उनकी वफात के बाद उन्हें तमगा इम्तियाज अता किया था। फैज मोहम्मद बलोच कोयटा में नवाकली के कब्रिस्तान में आसूदा खाक है। उर्दू के नामवर अदीब सिराजुद्दीन जफर की 54वीं बरसी आज मनाई गई। वो 1912 में जेहलुम में पैदा हुए। उनकी वालिदा बेगम जैनब अब्दुल कादिर भी उर्दू की मारूफ मुसन्निफा थीं। महकमा लाइब्रेरीज ने आज इस्लामाबाद में पब्लिक लाइब्रेरी में मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के उन्वान से एक सेमिनार और मुशायरे का इनेकाद किया। और अलहमरा आर्ट काउंसिल लाहौर में 2 रोजा कथक मेला कल से शुरू होगा, जिसमें क्लासिकी रक्स को जदीद अंदाज में पेश किया जाएगा। ये तो थी फन की दुनिया से खबरें। अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। अमरीकी साइंसदानों ने मसनूई जहानत का एक नया नमूना तैयार किया है जो लेबोरेटरी तशखीस से 3 साल पहले तक सीटी स्कैन का इस्तेमाल करते हुए लबलबे के सरतान के अलामात का पता लगाता है। मायो क्लिनिक के मुहक्किकीन के तैयार करदा ये टेक्नोलॉजी लबलबे में ऐसे छोटे और छुपे हुए नमूनों की निशानदेही करती है जो इंसानी आंख नहीं देख सकती। फिलहाल लबलबे के सरतान के लिए 5 साला बका की शरह सिर्फ 13% है। माहिर रेडियोलॉजिस्ट के मुकाबले में इस मसनूई जहानत का ये नमूना इब्तदाई अलामात की निशानदेही करने में नुमाया तौर पर ज्यादा मौसर साबित हुआ। ये तहकीकी जरीदे द गट में शाया हुई। अमरीका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के स्कूल ऑफ मेडिसिन के मुहक्किकीन की एक टीम ने दरियाफ्त किया है कि डोपामिन का किरदार निस्यान की बीमारी से मुंसलिक इल्मी कमी से बराह रास्त मुंसलिक है। तजर्बात के बाद टीम ने वाज़ेह किया है कि याददाश्त किसी जगह से बोया आवाज को वाक़े के साथ जोड़ना समेत मुख्तलिफ तजर्बात को जोड़ने में हमारी मदद करती है। तहकीक के मुताबिक यादों की तश्कील का अमल याददाश्त के हवाले से दिमाग के दरमियाने हिस्से पर मुनहसर है, जिसे अक्सर दिमाग का याददाश्त का मरकज कहा जाता है। माहिरीन के मुताबिक वस्ती दिमागी हिस्सा याददाश्त के लिए बहुत अहम और याददाश्त और सीखने के अमल का एक बड़ा जरिया भी है। और पंजाब के हंगामी इमदादी इदारे ने कल से पीर तक सूबे भर में गर्मी की लहर का इंतबा जारी किया है। पीडीएमए के मुताबिक बालाई पंजाब में दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड से 43 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरावाला और सियालकोट समेत कई शहरों में दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है। जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत 43 और 47 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा, जिससे डेरा गाजी खान, बहावलपुर और रहीम यार खान के इलाके मुतासर होंगे। हुक्काम ने बच्चों, खवातीन और बुजुर्ग शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने, धूप में गैर जरूरी तौर पर न निकलने और ज्यादा पानी पीने की हिदायत की है। रेस्क्यू 1122 को हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से निपटने के लिए भी अलर्ट कर दिया गया है। और अब मौसम की ताजा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात सईदा सौले से। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जुनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहने की तवक्को है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जुनूबी अजला में शदीद गर्म रहा। ताहम कोटली में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज के रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत दादू 45, तुरबत, सकरंड, शहीद बिन नजीराबाद और मिट्टी में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दीगर अहम शहर जैसे कि इस्लामाबाद में 35, मरी में 21, लाहौर में 36, कराची में 38, पिशावर में भी 36, क्वेटा में 33, जम्मू में 33, मुजफ्फराबाद में 34, लेह में 15, गिलगित में 31, पलवामा में 24, स्कर्दू, अनंतनाग में भी 24। इसके अलावा श्रीनगर और शोपियां में 25 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए अमरीका ईरान जंग के मुस्तकिल खात्मे का ख्वाहिशमंद है। शहबाज शरीफ ने आबनाए हुर्मुज़ पर प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकने पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे नवीद अकरम, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद जिलानी, मुदीर होम डेस्क वसीम अहमद, मुदीर फॉरेन डेस्क फरीहा हसन, न्यूज प्रोड्यूसर राना गुलाम मुस्तफा और मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरान आला डॉक्टर अमानुल्लाह सिप्रा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप हमारे फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज ऑफिशियल पर हमारी बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग मुलाहिजा कर सकते हैं।
اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور ایاز اسلم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔